واٹس ایپ پہ ٹیلی فون پہ مختلف ذریعوں سے مجھ تک یہ میسج پہنچ رہے ہیں کہ اللہ کا واسطہ لوگ ڈراموں میں بے انتہا دلچسپی لے رہے ہیں, رو رہے ہیں ڈرامے دیکھ دیکھ کے. ڈرامے سینما گھروں میں چل رہے ہیں, اپنی پوری فیملی کئی قسطیں ڈراموں کی, ایسے جذباتی ہو رہے ہیں, ایسے دیکھ رہے ہیں کہ جیسے اس کے بعد کبھی دیکھنا نصیب نہیں ہوگا. اور بڑی تعریفیں, ایسا ڈرامہ ایسی فلم. تو میرے بھائی یہ لغویات ہیں, یہ وہ چیزیں ہیں جن میں ٹائم ویسٹنگ کے علاوہ کچھ بھی حاصل نہیں ہوتا. جو لوگ ان چیزوں میں دلچسپی لے رہے ہیں, اللہ کے قرآن کے مطابق ان میں جنت کی علامت نہیں پائی جاتی. آپ ڈرامے دیکھتے دیکھتے قبر میں چلے جانا, یہ ڈرامے آپ کو اللہ کی جنت سے ہمیشہ کے لیے محروم کر سکتے ہیں. آپ کہہ سکتے ہیں انٹرٹینمنٹ ہے نا, تو یاد رکھو ایک انٹرٹینمنٹ جائز ہوتی ہے جو آپ کی صحت کے لیے اچھا ذریعہ بنتی ہے, آپ کے دماغ کو فریش کرتی ہے. ایک انٹرٹینمنٹ وہ ہوتی ہے جو آپ کے جذبات سے کھیلا جا رہا ہو اور آپ کو غلط میسج دیے جا رہے ہوں. ڈراموں سے, فلموں سے آج تک کوئی سیدھے راستے پہ نہیں چلا. ان ڈراموں نے, ان فلموں میں نے ہمارے فیملی سسٹم کو تباہ کر دیا ہے. صحیح بات ہے. کیسے کیسے ڈرامے دکھائے جا رہے ہیں. طلاق دینے کے بعد بیوی اسی گھر میں رہ رہی ہے. آپ بتاؤ جب ہماری بچیاں یہ چیزیں ڈراموں میں دیکھیں گی تو طلاق کا جو اسلام نے کانسیپٹ دیا اس کا وہ تباہ ہو جائے گا کہ نہیں ہو جائے گا. بار بار ڈراموں میں حلالہ دکھایا جا رہا ہے, حلالہ. دیکھو تو کیا میسج جائے گا ان جوان لڑکیوں اور لڑکوں کو جو یہ سب چیزیں دیکھ. مجھے ایک بات بتاؤ, میرے ایک دفعہ بیان شروع ہوئے, کچھ وقت میں نے طلاق کا جائز طریقہ بیان کیا تھا, اسلام میں جائز طریقہ کیا ہے. میں نے 2-3 قسطیں ریکارڈ کروائیں, کمپلیٹ کیا, اس کے بعد 1 سال تک موضوع نہیں چھیڑا. لوگوں نے مجھے کہا دوبارہ, میں نے کہا نہیں, کیونکہ ایک چیز کو جب بار بار لوگ سنتے ہیں, چاہے وہ صحیح سینس میں بھی سنیں, ان کی نظر میں وہ چیز ہلکی ہو جاتی ہے. میں نے کہا بار بار ایک ٹاپک چھیڑوں گا تو ایسا نہ گھر میں طلاقیں شروع ہو جائیں. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ او بھائی ایک چیز کتاب کی حد تک کہ شریعت نے بتا دی, ایک دفعہ بتا دی, بار بار اسی کو, تو کیا ہوتا ہے. آپ ایک چیز کو بار بار جب سنو گے تو جو چیز انسان بار بار سنتا ہے زبان پر وہ ہلکی ہو جاتی ہے. میں نے کہا اس سے گھروں میں طلاق کا ریشو بڑھنے کا خطرہ کم نہیں ہوگا ایک چیز کو بار بار ریپیٹ کیا جائے. تو بتاؤ ڈراموں میں بار بار طلاقیں دکھائی جا رہی ہیں کہ نہیں دکھائی جا رہی ہیں. فلاں کی پھٹا ہوا, اس نے اس کو طلاق دے دی, ڈیورس پیپر بھیج دیے, وہ طلاق دے, اس نے وہاں شادی کر لی, ادھر طلاق لے لی, ادھر آ گئی, حلالہ ہو گیا, فلانا ہو گیا, ڈمکانا ہو گیا. جب یہ چیزیں گھروں میں چلیں گی, آپ کو کتنا ہی اچھا ڈرامہ لگے, تو یاد رکھو آپ کی نسلیں تباہ ہو جائیں گی. مائیں بچیوں کو سکھاتی تھی, بیٹا ڈولی جا رہی ہے تو اب جنازے کی کھٹولی آئے گی واپس. بتاتے تھے نہیں بتاتے تھے, ہم تو بچپن میں سنتے تھے, بھائی ڈولی جا رہی ہے اب جنازے کی کھٹولی آئے گی, طلاق لے کے نہیں آنا. ہاں جہاں جائز طلاق ہے ہم تو کہتے ہیں کہ وہ جائز ہے, اس میں اتنا ظلم جائز نہیں ہے کہ بچی کو بیڑا غرق کر دیا پھر بھی آپ لا دی, لیکن اصول تو یہی ہے نا کہ یہ بری چیز ہے. جب بار بار کلچر میں یہ چیز دکھائی جائے گی, شوہر نے تھپڑ مارا بیوی کو, وہ عدالت چلی گئی خلا لینے کے لیے, ہر گھر میں تھپڑ بھی ہوتا ہے, ہر گھر میں گالی گلوچ بھی ہوتا ہے, یہ تو نارمل چیز ہے. تھپڑ مارنا صحیح نہیں ہے, اچھا کام نہیں ہے کہ شوہر بیوی پہ ہاتھ اٹھائے, لیکن سب کچھ ہوتا ہے گھروں کے اندر, وہ بعد میں سب سیٹ ہو جاتا ہے. لیکن ڈراموں میں جب دکھایا جائے گا شوہر نے بیوی پہ تھپڑ اٹھایا, ہاتھ اٹھایا اور وہ چلی گئی عدالت سے خلا لینے, تو کل کس مرد نے غصے میں کسی عورت پہ ہاتھ اٹھا لیا تو وہ عدالت کا دروازہ نہیں کھٹکھٹائے گی کیا؟ اس تھپڑ کی تلافی 100 دفعہ ہو سکتی ہے, مرد منا سکتا ہے, لیکن عدالت سے جب ڈیورس ہوگی اس کی تلافی نہیں ہوگی. مرد کے دل میں نفرت پیدا ہوگی, اس سے مجھ سے طلاق کیوں مانگی, کیوں گئی ہے ڈیورس لینے کے لیے, بچوں کے بچے تباہ برباد ہو جائیں گے. تو ان ڈراموں سے فیملی سسٹم کو جوڑا نہیں جا رہا, جوڑ کے نام پہ توڑا جا رہا ہے. نہیں ہوگی. اور میں نے اپنے دوست سے پوچھا, میں نے کہا یہ چیزیں تو فلموں میں پہلے زیادہ دکھائی جاتی تھی, تو ڈراموں پہ اتنا شور کیوں؟ انہوں نے بڑی پوائنٹ کی بات کی. انہوں نے کہا کہ فلموں میں جو چیزیں دکھائی جاتی ہیں وہ نارمل ماحول سے ہٹ کر ہوتی ہیں, ڈرامے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو گھروں میں ہو رہا ہے وہ دکھایا جائے. علاج انجینئر کے پاس ملے گا, انجینئروں کے پاس یا ڈاکٹروں کے پاس بیماری کا علاج. آپ اپنی گاڑی لے کر گئے کسی میکینک کے پاس, گاڑی خراب ہو گئی تھی, میکینک نے وہ گاڑی ٹھیک کر دی, آپ بڑے خوش ہوئے. کل آپ کا گردہ خراب ہوا, آپ اسی میکینک کے پاس پہنچ گئے کہ میرا گردہ بھی ٹھیک کر دے. میکینک کہے گا بھائی میں نے گاڑی ٹھیک کی ہے, آپ کہو یار جو بندہ گاڑی ٹھیک کر سکتا ہے وہ میرا گردے کا پنچر بھی لگا سکتا ہے, گاڑی میرا گردہ بھی ٹھیک کر سکتا ہے. ایسی باتیں اگر آپ کرو گے تو واجب الچماٹ ہوگے کہ نہیں ہوگے؟ اردو میں چماٹ کا مطلب تو پتہ ہے نا, چماٹا. ایک ہوتا ہے واجب القتل, ایک ہوتا ہے واجب التعزیر, تعزیر جس پر لگائی جاتی ہے سزا. ایک لفظ ایک نیا مارکیٹ میں آیا, واجب الچماٹ. تو آپ اپنا گردہ ٹھیک کرانے کے لیے میکینک کے پاس چلے گئے تو واجب الچماٹ ہوگے کہ نہیں ہوگے؟ چماٹ تو کم از کم بنتا ہے نا. تو ٹماٹر ملے گا ٹماٹر والوں کے پاس, خربوزہ ملے گا خربوزے والوں کے پاس, اللہ ملے گا اللہ والوں کے پاس, دین کا علم ملے گا علماء کے پاس, علم والوں کے پاس. یہ اس زمانے کا بہت بڑا فساد ہے
کہ جو جس کام کا اہل نہیں ہے اسے وہ کام سونپا جا رہا ہے، اس کو وہ کام دیا جا رہا ہے۔ دیکھو ہم علماء کے محتاج کیوں ہیں؟ جب تک آپ کا تعلق یہاں بنگلہ دیش میں فرقواریت بھی نہیں، بہت کم ہے، نہ ہونے کے برابر، 99.9% علماء فقہ حنفی کو فالو کرتے ہیں صدیوں سے، جب سے اسلام آیا ہے۔ 700 سال پہلے کہتے ہیں یہاں بنگلہ دیش کے لوگ مسلمان ہوئے تھے، پوری قوم کنورٹ ہوئی تھی ہندو مذہب سے اسلام کی طرف، اور اس وقت سے لے کے آج تک بنگلہ دیش کے لوگوں نے اسلام کو سینے سے لگایا ہوا ہے، مضبوطی سے تھاما ہوا ہے، تو اسے تھام کے رکھنا ہے۔ فرقواریت پتہ ہے آپ کی سوسائٹی میں کیسے آئے گی؟ لوگ آپ کو اس فقہ سے ہٹائیں گے جو صدیوں سے متواتر چلا آ رہا ہے، پھر یہاں فرقے شروع ہو جائیں گے۔ تو آپ نے دین کس سے سیکھنا ہے؟ علماء سے۔ علماء میں گمراہ بھی ہوتے ہیں، کیا ڈاکٹروں میں گمراہ نہیں ہوتے؟ میکینک کیا 2 نمبر نہیں ہوتے؟ تو یہ تو نہیں ہے کہ آپ کی گاڑی تھی میکینک نے خراب کر دی، یا آپ کا گردہ ایک ڈاکٹر نے خراب کر دیا، دوسرے گردے کے لیے آپ کسی پلمبر کے پاس جا رہے ہو کہ کیونکہ ڈاکٹر خراب ہو گئے ہیں لہذا میں اب گردوں کا کام کس سے کرواؤں گا؟ پلمبروں سے۔ واجب الچماٹ ہوگے کہ نہیں ہوگے؟